This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Dear teachers and students, Assalamu alaikum. We are learning geometry, chapter 6 each of class 3 and 4 and chapter 7 of class 5. We have already learnt about quadrilaterals and triangles. We have covered these two topics in 4 audios and 4 lectures. Now we will study symmetry. What is symmetry? Well, this is a very important topic, symmetry, because you will be studying symmetry in the higher classes also. And this is a very, very important topic in the sense that there is a lot of application of this topic in our real life. تو دیکھتے ہیں جی کہ سمیٹری کیا ہوتی ہے. اچھا، آپ نے چونکہ تیسری، چوتھی اور 5ویں جماعت کے بچوں کو یہ پڑھانا ہے، اس لیے یہ ٹاپک بہت آسان کر کے ان کو سمجھانا پڑے گا. تو سمیٹری کا پہلے تو مطلب سمجھ لیں. سمیٹری کا لفظی مطلب جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیلنس. بیلنس، ٹھیک ہے، یا مرر امیج. بیلنس، توازن، یا مرر امیج. مرر تو آپ کو پتہ ہے نا، آئینے کو کہتے ہیں جس میں آپ شکل دیکھتے ہیں، اور امیج اپنے عکس کو کہتے ہیں. آئینے میں جو آپ عکس دیکھتے ہیں وہ مرر امیج ہوتا ہے، یعنی ایگزیکٹ ریفلیکشن آف این آبجیکٹ آر اے شیپ ایز سین ان اے مرر، اس کو آپ مرر امیج کہتے ہیں. تو سمیٹری یہ ہے کہ آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہیں، آپ کی شیپ اور آپ کا سائز ایگزیکٹلی سیم ہے. جو ریئل آپ ہیں وہی آپ کی ریفلیکشن ہے. جتنے ڈسٹینس پہ آپ مرر سے کھڑے ہیں اتنے ہی ڈسٹینس پہ آپ کا امیج ہے. مگر ایک فرق ہے کہ جو آپ کی رائٹ سائڈ ہے وہ آپ کا جو مرر میں امیج ہے اس کی لیفٹ سائڈ ہے. اگر آپ اپنا رائٹ ہینڈ کھڑا کریں گے اور آپ امیج دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایسے معلوم ہوگا کہ آپ کے امیج نے، آپ کے عکس نے لیفٹ ہینڈ کھڑا کیا ہوا ہے. یعنی سائیڈز جو ہیں وہ سوئچ ہو گئی ہیں. رائٹ اینڈ لیفٹ سائیڈز ایک دوسرے کے ساتھ سوئچ ہو گئی ہیں. آپ کی جو رائٹ سائڈ تھی وہ امیج کی لیفٹ سائڈ بن گئی ہے، اور آپ کی جو لیفٹ سائڈ تھی وہ امیج کی رائٹ سائڈ بن گئی ہے. یعنی سائیڈز سوئچ ہو گئی ہیں. مگر جو سائز ہے آپ کا، یا جو بھی آبجیکٹ مرر میں دیکھا جا رہا ہے، سائز اور شیپ، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو یہ سمیٹری ہے. دس از کالڈ سمیٹری. یعنی ایکچولی آپ وہ مرر جو ہے ایک سمیٹرک لائن ہے جس کی دوسری طرف آپ کا امیج ہے، عکس ہے. اس طرف آپ ہیں، دوسری طرف آپ کا عکس ہے، اور وہ ایک لائن ہے. مرر جو ہے وہ مرر لائن ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ بچوں کو یہ کیسے سمجھانا ہے. یہ اتنا بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے ویسے. یعنی یہ سمیٹری یہ ہے کہ اگر کوئی شیپ، کوئی بھی شیپ ہے، اس کو آپ فولڈ کر لیں.
یا اس کو آپ فلپ کر لیں یا ٹرن کر لیں یا ڈیوائڈ کر لیں. ٹھیک ہے؟ اور اس طریقے سے ڈیوائڈ کریں, اس طریقے سے ٹرن کریں, فلپ کریں یا فولڈ کریں کہ اس کے دونوں پارٹس ایگزیکٹلی سیم نظر آئیں. تو آپ کہتے ہیں کہ یہ شیپ جو ہے یہ سیمیٹریکل ہے. مثلا اگر آپ کلاس 3 کی بک پہ جائیں اور پیج 150 کھولیں, چیپٹر 6 میں پیج 150 کھولیں, تو آپ ذرا اس پیج کے باٹم پہ آ جائیں اور دیکھیں 3 شیپس بنی ہوئی ہیں. ایک اسکوائر کی ہے, ایک ٹرائی اینگل کی ہے اور ایک ریکٹینگل کی ہے. ٹھیک, یہ آپ کاغذ ایک لے لیں. پہلے ہم اسکوائر لیتے ہیں. اسکوائر ایسا کاغذ کا ایک پیس بنا لیں جس کی آل 4 سائڈز آر ایکول. بچوں کو سمجھانے کے لیے چاروں سائڈیں اس کی ایکول ہوں. ٹھیک ہے, وہ ایک اسکوائر بن جائے گا آپ کے پاس. اب آپ ایسے کریں کہ ایک لائن ڈرا کریں ہاریزنٹلی, اس کے بالکل جو مڈ سے گزرے. ہاریزنٹل لائن ڈرا کریں جو اس کے مڈ سے گزرے. یہ جو لائن آپ نے ڈرا کی ہے ایک بالکل مڈ سے, اس لائن پہ آپ اس پیپر کو فولڈ کریں. جب آپ اس پیپر کو فولڈ کریں گے تو اس کی جو ایک سائڈ ہے وہ دوسری سائڈ کے اوپر اوور لیپ کر جائے گی, اس کو کور کر لے گی. تو نیچے والی سائڈ جو ہے وہ آپ کو نظر نہیں آئے گی کیونکہ اوپر والی سائڈ ایگزیکٹلی اس کو اوور لیپ کر گئی ہے, اس کو کور کر گئی ہے. جب آپ نے فولڈ کیا تو اس نے ایگزیکٹلی اس کو کور کر لیا. ہاریزنٹلی جب آپ نے لائن لگائی اور آپ نے اس کو فولڈ کیا, اس لائن کے اوپر کریز بنائی. جب آپ نے فولڈ کیا تو وہ لائن کریز بن گئی. تو وہ لائن جو ہے جس کے اوپر آپ نے فولڈ کیا ہے اور فولڈ کرنے کے بعد سمجھیں کہ آپ نے لائن لگائی تو ایک رائٹ سائڈ بن گئی, ایک لیفٹ سائڈ بن گئی. لائن کی ایک طرف ایک رائٹ سائڈ ہے, ایک لیفٹ سائڈ. آپ رائٹ سائڈ کو فولڈ کرتے ہیں لیفٹ سائڈ کے اوپر. جب آپ رائٹ سائڈ کو لیفٹ سائڈ کے اوپر فولڈ کرتے ہیں تو نیچے جو لیفٹ سائڈ ہے وہ چھپ جاتی ہے, رائٹ سائڈ اس کے اوپر آ جاتی ہے. اس کو ایگزیکٹلی اس نے کور کر لیا ہوا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو شیپ ہے اسکوائر کی یہ سیمیٹریکل شیپ ہے. دس شیپ از سیمیٹرک کیونکہ اس میں جو ایک ہاریزنٹل لائن آف سیمیٹری تھی, یہ جو کریز بنی ہے جہاں پہ لائن آپ نے کھینچی ہے, جہاں پہ اس کو فولڈ کیا ہے, اس لائن کو لائن آف سیمیٹری کہیں گے کیونکہ اس جگہ سے فولڈ کرنے پر یہ دونوں پارٹ ایک جیسے بن گئے ہیں. جو اوپر پارٹ پڑا ہے اور جو نیچے پارٹ پڑا ہے وہ ایگزیکٹلی سیم سائز اور سیم شیپ ہے. دونوں کی سیم لینتھ, سیم ویڈتھ, سیم شیپ ہے. تو یہ سیمیٹریکل شیپ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسکوائر جو ہے یہ ہاریزنٹلی سیمیٹریکل شیپ ہے. اب آپ ایسے کریں, اس کو آپ ورٹیکل لائن ڈرا کریں فرام ٹاپ ٹو باٹم. پہلے تو لائن آپ نے ڈرا کی تھی نا ہاریزنٹل فرام لیفٹ ٹو رائٹ یا رائٹ ٹو لیفٹ. اب آپ ورٹیکل لائن ڈرا کریں اسی اسکوائر کے بالکل مڈ میں فرام ٹاپ ٹو باٹم. جب آپ ورٹیکل لائن ڈرا کریں گے فرام ٹاپ ٹو باٹم بالکل مڈ میں,
تو پھر اس لائن کے along آپ فولڈ کریں اس اسکوئر کو. جب آپ اس کو فولڈ کریں گے along that line, تو پھر جو رائٹ سائڈ کو آپ اگر لیفٹ سائڈ کے اوپر فولڈ کرتے ہیں یا لیفٹ سائڈ کو رائٹ سائڈ کے اوپر فولڈ کرتے ہیں, تو جو سائڈ نیچے آئے گی وہ بالکل کور ہو جائے گی, وہ نظر نہیں آئے گی, صرف اوپر والی نظر آئے گی. اس نے بالکل اوپر والی نے نیچے والی کو چھپا لیا ہے, یعنی ایگزیکٹلی اس نے اس کو کور کر لیا ہے, ایگزیکٹلی فولڈ ہو گئی ہے وہ. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اور لائن آف سیمیٹری بھی آپ نے اسکوئر میں تلاش کر لی کہ دو طریقے سے یہ جو اسکوئر ہے یہ سیمیٹرک ہے. ہاریزنٹلی بھی سیمیٹرک تھا اور ورٹیکلی بھی سیمیٹرک ہے. ٹھیک ہے, اب آپ ایک اور طریقہ کریں. آپ اس اسکوئر کے ایک کارنر سے ایک لائن ڈرا کریں اس کے اپوزٹ کارنر کی طرف. ایک کارنر کو اس کے اپوزٹ کارنر سے ملائے وہ لائن ڈرا کریں. کر لی وہ لائن ڈرا اسکوئر میں. اب اس لائن کو آپ کیا کہتے ہیں بولا؟ ڈایاگنل, DIAGONAL. جو ترچھی لائن ہوگی جو ایک کارنر کو, ایک اینگل کو یا ایک ورٹیکس کو دوسرے کارنر سے, دوسرے اینگل سے یا دوسرے ورٹیکس سے ملائے گی جو اس کے اپوزٹ ہے. تو یہ ڈایاگنل ہے. اب اس ڈایاگنل جو لائن ہے اس لائن پہ فولڈ کریں, اس کو along دس لائن فولڈ کریں. اب جب آپ فولڈ کریں گے اس طرح تو جو رائٹ سائڈ ہوگی وہ لیفٹ سائڈ کو بالکل کور کر لے گی. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسکوئر ہے اس میں ڈایاگنل سیمیٹری بھی ہے. یہ تین ہو گئی, یعنی ایک ہاریزنٹل لائن ڈرا کی تھی, فولڈ کیا, ورٹیکل لائن ڈرا کی, فولڈ کیا, اوبلیک سلانٹنگ لائن سلیش جس کو ڈایاگنل کہتے ہیں وہ ڈرا کی اور اس پہ فولڈ کیا, تو وہ ڈایاگنل بھی لائن آف سیمیٹری بن گئی. اب جو دوسرا کارنر ہے, کیونکہ چار کارنر تھے نا, ابھی تو دو کارنر ملائے ہیں آپ نے اپوزٹ, جو دوسرے دو اپوزٹ کارنر ہیں ان کو بھی ایک لائن سے ملائیں اور اب اس لائن پہ فولڈ کریں تو پھر ایگزیکٹلی رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کو کور کر لے گی. تو یہ چوتھی لائن آف سیمیٹری بن گئی. تو آپ ایک اسکوئر کو چار ڈفرینٹ طریقوں سے فولڈ کر سکتے ہیں اور وہ ایگزیکٹلی 1/2 آف دی اسکوئر ول کور دی ادر 1/2 آف دی اسکوئر, اور وہ اس کی شکل اور اس کی سائز بالکل اسی طرح کی ہوگی جس طرح کی یعنی دونوں کی سیم ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ آپ نے ڈیوائڈ کیا ہے ایکچولی اسکوئر کو دو حصوں میں مختلف طریقے سے. ہاریزنٹلی ڈیوائڈ کیا, کینچی لے کے کاٹ لیں ہاریزنٹلی تو بالکل ایک جیسے دو بن جائیں گے. ورٹیکلی آپ نے فولڈ کیا تھا, ورٹیکلی آپ وہاں سے کینچی سے کاٹ لیں, ایگزیکٹلی ایک جیسے دو پارٹ بنے گے. ڈایاگنلی آپ نے فولڈ کیا تھا, ڈایاگنلی آپ کاٹ لیں کینچی سے تو آپ کو ایگزیکٹلی دو ٹرائی اینگلز ملیں گی. جب آپ ڈایاگنلی کاٹیں گے تو ایک جیسی, ایک دوسرے کے اوپر آپ ان کو رکھیں تو وہ اوور لیپ کر جائیں گی, ایگزیکٹلی اوور لیپ کر جائیں گی دوسرے کے اوپر. تو اس میں یہ بچوں کو کہیں کہ یہ جو شیپ ہے اسکوئر, یہ اس میں لائن آف سیمیٹریز کتنی ہیں؟ 4 ہیں. اب آپ آ جائیں, پہلے ٹرائی اینگل پہ نہیں, پہلے ریکٹینگل پہ آ جائیں.
ریکٹینگل پہ آپ ہاریزنٹل لائن ڈرا کریں، افقی لائن. یہ آپ نے دیکھ لیں، آپ نے 150 پیج کے اوپر جو ریکٹینگل ہے اس میں اس نے کی ہوئی ہے. اب اس لائن کے اوپر آپ فولڈ کریں تو رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کو بالکل کور کر لے گی. تو یہ لائن آف سیمیٹری ایک ہو گئی. ٹھیک ہے. یا یہ بالکل سینٹر سے لائن لگا کے یہاں سے کینچی سے اس کو کاٹ لیں تو جو دو پارٹس بنیں گے ایگزیکٹلی ایک جیسی شیپ اور ایک جیسا سائز ہوگا. تو یہ سیمیٹری ہو گئی. اب آپ ایسے کریں کہ اس کو ورٹیکل لائن بالکل اس کے مڈ میں ڈرا کریں. ٹھیک ہے. اور وہاں سے فولڈ کریں تو پھر وہ کور کر لے گی رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کو یا لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ کو. اس کا مطلب یہاں بھی ایگزیکٹ اوور لیپنگ ہو گئی. تو ایک لائن آف سیمیٹری یہ ہو گئی. تو یہ دو لائنز آف سیمیٹری ہو گئی. دو طریقے سے اس کو آپ نے فولڈ کیا تو اس نے ایگزیکٹلی اوور لیپ کر گئی ہے. مگر اسکوئر کی طرح اس میں آپ ڈائیگنل جب ڈرا کریں اپوزٹ اینگلز کو ملائیں گے اور وہاں پہ فولڈ کریں گے تو ایگزیکٹلی فولڈ نہیں ہوگی. آپ کر کے دیکھیں ضرور. نیچے والا جو 1/2 ہے وہ اوپر والے سے بالکل اوور لیپ نہیں ہوگا. وہ آپ کو نظر آئے گا، نیچے نظر آئے گا، آدھا نظر آئے گا آپ کو. بالکل رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کو اوور لیپ نہیں کرے گی. اب دوسرے دو کارنرز جو ہیں وہاں پہ ڈائیگنل ڈرا کریں پھر اوور لیپ کریں، وہاں بھی نہیں کرے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ریکٹینگل ہے یہ ڈائیگنلی سیمیٹریکل نہیں ہے. اٹ از ناٹ ڈائیگنلی سیمیٹرک شیپ. اٹ از ہاریزنٹلی سیمیٹرک اینڈ ورٹیکلی سیمیٹرک شیپ. اب آپ آ جائیں، یہ ایک ٹرائی اینگل اس نے بنائی ہوئی ہے درمیان میں دونوں کے، اسکوائر اور ریکٹینگل کے درمیان میں ٹرائی اینگل بنائی ہوئی ہے. جو ٹرائی اینگل ہے یہ ایک ایسی ٹرائی اینگل ہے جو ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل ہے، یعنی اس کی تینوں سائیڈیں برابر ہیں. اس کی تینوں سائیڈیں برابر کا مطلب یہ ہے سوری کہ اگر ایک سائیڈ 10 سینٹی میٹر ہے تو دوسری سائیڈ بھی 10 سینٹی میٹر ہے اور تیسری سائیڈ بھی 10 سینٹی میٹر لانگ ہے. اور اس کے تینوں اینگلز جو ہیں وہ 60 ڈگری کے ہیں. یہ ہوتی ہے ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل. ایکوی کا مطلب ایکول، لیٹرل کا مطلب سائیڈ، ایکول سائیڈز. تینوں سائیڈز ایکول ہیں اور تینوں اینگلز ایکول ہیں. اب آپ اس میں ایک کارنر سے لائن ڈرا کریں کسی ایک اینگل سے. اس اینگل کے بالکل اپوزٹ جو سائیڈ ہے اس سائیڈ کے مڈ کو جا کے وہ لائن کراس کرے یا اس کو ٹچ کرے. مڈ کو، بالکل مڈ پوائنٹ پہ. وہ سائیڈ جو اس کارنر کے یا اس اینگل کے بالکل اپوزٹ ہے اس کے مڈ میں جا کے یہ جو لائن ہے ٹچ کرے جو آپ نے کارنر سے یا اینگل سے نکالی ہے، ڈرا کی ہے. اب آپ فولڈ کریں اس کو، یہاں پہ اس لائن کے اوپر فولڈ کریں. یہ ایگزیکٹلی فولڈ ہو جائے گی. ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل جو ہے ایگزیکٹلی فولڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. رائٹ سائڈ جو ہے وہ لیفٹ سائڈ کو ایگزیکٹلی کور کر لے گی. اب آپ جو دوسرا اینگل ہے، دوسرا کارنر ہے، وہاں سے ایک لائن ڈرا کریں اور اس کے جو اپوزٹ سائیڈ ہے اس کے بالکل مڈ میں، اس کے بالکل درمیان میں جا کے اس لائن کو ٹچ کریں یا اس میں سے آگے گزار کے لے جائیں. ٹھیک ہے. بالکل مڈ سے یہ لائن اس کے اپوزٹ سائڈ کے بالکل مڈ سے گزرے. تو اب آپ اس لائن کے اوپر اس ٹرائی اینگل کو فولڈ کریں
بالکل کمپلیٹلی اوور لیپ کر جائے گی رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کے اوپر, رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کو ٹوٹلی کور کر لے گی. اس کا مطلب یہ بھی ایک لائن آف سیمیٹری ہوگی. دو ہو گئی. اب جو تیسرا اینگل ہے وہاں سے آپ لائن ڈرا کریں. وہاں سے جب آپ لائن ڈرا کریں گے اور اس کے جو اپوزٹ سائڈ ہے اس کے مڈ سے گزار دیں. اب یہ جو لائن ہے اس کے الانگ اس کو فولڈ کریں. جب آپ فولڈ کریں گے تو رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کو ٹوٹلی اوور لیپ کر جائے گی, کمپلیٹلی اوور لیپ کر جائے گی, کور کر جائے گی. رائٹ سائڈ چھپا دے گی لیفٹ سائڈ کو. تو یہ تیسری لائن آف سیمیٹری ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل ہے, ایکویلیٹرل, اس میں 3 لائنز آف سیمیٹری ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ نے پہلی جو لائن آف سیمیٹری تھی اس پہ فولڈ کیا, یا آپ وہاں سے کینچی سے کاٹ لیں, جو 2 شیپس بنے گی ایگزیکٹلی ایک جیسے ہوں گی. پھر دوسرے کارنر سے لائن ڈرا کی, اس کے الانگ آپ نے فولڈ کیا, یا پھر آپ کینچی سے کاٹ لیں. دیکھیں ایگزیکٹلی سیم, شیپ بھی سیم ہوگی, سائز بھی سیم ہوگا. پھر تیسری لائن جو تھی اس کے الانگ بھی کینچی سے کاٹ لیں, تو دونوں شیپس جو بنے گی وہ ایگزیکٹلی سیم ہوگی, سائز میں بھی شیپ میں بھی ایگزیکٹلی سیم ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ سیمیٹریکل شیپس ہیں. مگر سیمیٹری آپ نے دیکھی ہے کہ سب سے زیادہ سیمیٹری ان 3 شیپس میں کس کی تھی؟ اسکوائر کی, کیونکہ اس میں لائنز آف سیمیٹری 4 ہیں. اور اس کے بعد ایکویلیٹرل ٹرائی اینگل, اس میں لائنز آف سیمیٹری 3 ہیں. اور اس کے بعد ریکٹینگل, اس میں لائنز آف سیمیٹری 2 ہیں. اب اسی پیج پہ آپ بٹر فلائی کو دیکھیں. ورٹیکل لائن آف سیمیٹری ڈرا کی ہوئی ہے بالکل سینٹر سے, بالکل سینٹر سے. آپ یہاں سے اس کو فولڈ کریں. اس کا جو ایک ونگ ہے بٹر فلائی کا, وہ دوسرے ونگ کے اوپر ٹوٹلی فولڈ ہو جائے گا, اس کو اوور لیپ کر جائے گا 100%. یعنی رائٹ سائڈ والا ونگ اگر آپ لیفٹ سائڈ والے ونگ پہ فولڈ کریں, یا لیفٹ سائڈ والا ونگ رائٹ سائڈ والے ونگ پہ فولڈ کریں, تو جو ونگ نیچے آئے گا وہ نظر نہیں آئے گا. تو یہ جو لائن بالکل مڈ سے گزاری ہوئی ہے بٹر فلائی کے, یہ ورٹیکل لائن ہے نا, غور سے دیکھ لیں, ورٹیکل لائن ہے نا, یعنی فرام ٹاپ ٹو باٹم جا رہی ہے, یا فرام باٹم ٹو ٹاپ جا رہی ہے. فرام رائٹ ٹو لیفٹ تو نہیں جا رہی نا, ٹاپ ٹو باٹم جا رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بٹر فلائی میں ورٹیکل سیمیٹری ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ بائی لیٹرل سیمیٹری بھی کہتے ہیں. بائی لیٹرل, بائی لیٹرل سیمیٹری کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسی سیمیٹری جس میں ایک ورٹیکل لائن کسی شیپ کو یا کسی باڈی کو 2 ایکول مرر امیج ہافز میں تقسیم کرے, 2 ایکول پارٹس میں تقسیم کرے. اس طرح ان کو اس طرح ڈیوائڈ کرے کہ وہ دونوں پارٹس سائز میں اور شیپ میں سیم ہوں, تو وہ لائن آف سیمیٹری ہوتی ہے. تو اس میں ورٹیکل لائن آف سیمیٹری ہے. پھر دوسرا دیکھ لیں, ایک ایپل ہے ساتھ ہی بٹر فلائی کے, ایپل میں سے بھی ایک ورٹیکل لائن آف سیمیٹری اس نے گزاری ہوئی ہے. تیسرا ساتھ ایک گھر ہے. یہ گھر کی ذرا چھت دیکھیں, یہ اگر آپ مری میں جائیں یا برفانی علاقوں میں جائیں تو اس طرح کی چھتیں ہوتی ہیں, تاکہ اگر برف پڑے تو برف اوپر چھت کے پڑی نہ رہے, سلپ کر کے نیچے آ جائے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ایگزیکٹلی ورٹیکل لائن آف سیمیٹری اس نے اس میں ڈرا کی ہوئی ہے, اور اس گھر کے 2 پورشنز بن رہے ہیں, اور ایگزیکٹلی سیم سائز اور
سیم شیپ. اگر آپ جو چھت ہے ٹرائی اینگولر چھت ہے اس کو اگر دیکھیں روف کو تو وہ ایک ٹرائی اینگل نظر آ رہی ہے. تو وہ ٹرائی اینگل کے بالکل اوپر والے کارنر سے لائن نیچے ڈرا کر رہے ہیں. تو وہ اس کو روف کو بھی ایکولی ڈیوائڈ کر رہی ہے. سیم سائز ہے دونوں کا, جو رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ جو دو پارٹس بنتے ہیں روف کے, ان کا سائز بھی سیم ہے, ان کی شیپ بھی سیم. ٹھیک. اچھا, نیچے آپ آئیں اسی پیج پہ کیپٹل اے ذرا دیکھیں. کیپٹل اے, کیپٹل اے میں سے بالکل سینٹر سے اس نے لائن آف سیمیٹری گزاری ہوئی ہے. اب آپ مجھے بتائیں, اگر آپ نے یہ کاغذ کا اے بنایا ہے اور اس کو یہاں سے کاٹیں اور کاٹ کے رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ کے اوپر لٹا دیں, فولڈ کر دیں, یا لیفٹ سائڈ رائٹ سائڈ فولڈ کر دیں, تو وہ نیچے والی کور ہو جائے گی نا ایگزیکٹلی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیپٹل اے جو ہے اس میں بھی ورٹیکل لائن آف سیمیٹری ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو فلپ کر دیں, فرض کریں آپ اس کو فلپ کر دیں. فلپ کا مطلب کیا ہے؟ پلٹ دیں. جس طرح آپ بک کا ورک پلٹتے ہیں, اس کو اس طرح پلٹ دیں تو پھر بھی آپ کو یہ ایگزیکٹلی اے ہی نظر آئے گا. پلٹ کے دیکھ لیں. مگر اب ذرا بی کو پلٹیں, بی کو پلٹ کے دیکھیں, اب وہ بی نظر نہیں آئے گا, وہ الٹ گیا ہے. تو اس کا مطلب بی میں ورٹیکل سیمیٹری نہیں ہے. بی میں ورٹیکل سیمیٹری نہیں ہے. اے میں ورٹیکل سیمیٹری ہے, مگر بی میں ایک سیمیٹری ہے. وہ کون سی ہے؟ اگر آپ بی لکھ کے ہاریزنٹلی اس کے سینٹر سے لائن ڈرا کریں اور وہاں پہ فولڈ کریں تو بالکل ایک سائڈ دوسری سائڈ کو کمپلیٹلی اوور لیپ کر جائے گی. تو اس میں ہاریزنٹل سیمیٹری ہے. ٹھیک ہے. مگر جب آپ اس کو اگر فلپ کریں گے, فلپ کا مطلب ہوتا ہے پلٹنا. ٹھیک ہے نا. یعنی سائیڈز سوئچ کر دینا. رائٹ سائڈ جو ہے اس کو لیفٹ بنا دینا اور لیفٹ سائڈ کو رائٹ بنا دینا. سائیڈز کو سوئچ کر دینا, اس کو کہتے ہیں فلپ کرنا. آپ بی کو فلپ کریں گے تو اب آپ دیکھیں گے تو آپ کو بی وہ نظر نہیں آئے گا. بی اس طرح نہیں لکھتے, وہ الٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو مگر اس کا مطلب جب آپ اس کو فلپ کریں گے اور بی نظر نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ورٹیکل سیمیٹری نہیں ہے. اگر فلپ کرنے سے وہ پہلے والی اوریجنل شیپ نہیں رہتی, اوریجنل سائز نہیں رہتا, اوریجنل شیپ نہیں رہتی فلپ کرنے کے بعد, یعنی پلٹنے کے بعد, تو اس کا مطلب اس میں ورٹیکل سیمیٹری نہیں ہے. ہاریزنٹل سیمیٹری ہو سکتی ہے, سوری, ہاریزنٹل سیمیٹری ہو سکتی ہے مگر ورٹیکل سیمیٹری اس میں نہیں رہتی. اب بی میں ہاریزنٹل سیمیٹری ہے, آپ اس کے اکراس اس کو آپ ڈرا کر کے دیکھ لیں لائن ہاریزنٹل, تو آپ کو ملے گی ہاریزنٹل سیمیٹری بی میں. تو یہ بات سمجھنے والی ہے کہ جب آپ سائیڈ کو فلپ کرتے ہیں, شیپ کو فلپ کرتے ہیں, یعنی جو رائٹ سائڈ تھی اس کو لیفٹ بنا دیتے ہیں اور لیفٹ سائڈ کو رائٹ بنا دیتے ہیں, اور پھر ایسا کرنے کے بعد اگر وہ شیپ اوریجنل شیپ کی طرح ہی رہتی ہے جس طرح اے ہے تو پھر اس میں ورٹیکل سیمیٹری ہے, اور اگر وہ اس طرح نہیں رہتی تو پھر اس میں ورٹیکل سیمیٹری نہیں ہے. مثلا آپ خود آئینے کے سامنے کھڑے ہیں, اب آپ کی جو رائٹ سائڈ ہے وہ لیفٹ ہو گئی ہے آپ کے امیج میں, جو آپ کو مرر کے اندر آپ کا امیج نظر آ رہا ہے,
اس میں آپ کی رائٹ سائڈ سوئچ ہو گئی ہے، لیفٹ ہو گئی ہے، اور لیفٹ سائڈ رائٹ ہو گئی ہے. تو یعنی آپ ایکچولی خود پورے کے پورے فلپ کر گئے ہیں، آپ جس طرح پلٹ گئے ہیں. کیوں؟ آپ اگر مرر میں دیکھیں، اگر آپ کے سامنے مرر ہے اور آپ کا منہ مرر کی طرف ہے، فرض کریں آپ کا منہ مرر کی طرف بھی ہے اور جس طرف آپ کا منہ ہے اس طرف جو ہے وہ نارتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور جو مرر میں آپ کا امیج، جو آپ اپنے امیج کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا منہ کس طرف ہے؟ ساؤتھ کی طرف ہے. آپ کا منہ تو نارتھ کی طرف ہے، مگر وہ آپ کی طرف دیکھ رہا ہے، یعنی اس کا منہ ساؤتھ کی طرف ہے. تو فلپ کر گئی ہے نا سائیڈز. تو آپ اپنا رائٹ ہینڈ کھڑا کریں، وہ آپ کا امیج جو ہے اپنا لیفٹ ہینڈ کھڑا کرے گا. تو سائیڈز فلپ کر گئی ہیں، مگر سائیڈز فلپ کرنے کے بعد آپ کی شیپ بھی وہی ہے، آپ کا سائز بھی وہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ میں ورٹیکل سیمیٹری ہے. ورٹیکل سیمیٹری ہے. وہ کیسے؟ آپ کا جو نوز ہے، آپ اپنے سر سے بالکل سیدھا آدھے سر سے نوز کے اوپر لائن لے کے آئے نیچے تک. تو یہ جو لائن سیدھی نوز کے اوپر سے آپ کی باڈی کے اوپر آ رہی ہے، یہ لائن آف سیمیٹری ہے، ورٹیکل لائن آف سیمیٹری ہے. یہ آپ کو دو ایکول پارٹس میں اس طرح تقسیم کر رہی ہے کہ دونوں پارٹس آپ کی باڈی کے جو ہیں ان کی شیپ بھی سیم ہے، ان کا سائز بھی سیم ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ کی باڈی جو ہے سیمیٹرک شیپ ہے. اور یاد رکھنا تمام میملز، تمام اینیملز جو ہیں وہ ورٹیکلی سیمیٹرک ہوتے ہیں. ان کے سر سے ناک سے سیدھا ان کو اگر آپ ڈرا کریں لائن، تو ان کی جو دو پارٹس بنتے ہیں، ایک پارٹ جو ہے وہ دوسرے پارٹ کی طرح کا بالکل ہوتا ہے اور سائز بھی اس کا اتنا ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے یہاں تک سیکھا کہ جو فلپ لفظ کو بس آپ نے یہ سمجھنا تھا کہ یعنی آپ نے جیسے پیج کو ٹرن کرتے ہیں. اب آپ پیج کے اب ایف ہے، ایف. اب ایف ذرا ایک پیج کے اوپر لکھ کے جس طرح ایف لکھتے ہیں، کیپٹل ایف آپ لکھیں. کیپٹل ایف لکھنے کے بعد وہ اس پیج کو پلٹ دیں. جب آپ نے پیج کو پلٹ دیا، الٹا کر دیا، اس کا مطلب آپ نے جو رائٹ سائڈ تھی وہ لیفٹ کر دی اور لیفٹ سائڈ جو تھی وہ رائٹ کر دی. سوئچ کر دیا نا. جب سائڈ آپ نے سوئچ کر دی تو آپ نے اس کو پلٹ دیا، تو اب آپ کو وہ ایف جو ہے ایف نظر نہیں آئے گا. اب وہ ایف نہیں رہے گا، کیونکہ اس کے وہ جو دو لائنیں اوپر ایف کی ہوتی ہیں وہ اب دوسری طرف چلی گئی ہیں، دوسری طرف چلی گئی ہیں. اب وہ اس طرح ایف نہیں لکھتے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایف میں ورٹیکل سیمیٹری نہیں ہے جو کہ اے میں ہے، ایف میں نہیں ہے. بی میں بھی ورٹیکل سیمیٹری نہیں ہے، اور ایف میں تو ہاریزونٹل سیمیٹری بھی نہیں ہے. ایف میں کوئی بھی سیمیٹری نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں فلپ کرنا. یعنی فلپ مینز لیفٹ اینڈ رائٹ سائڈ سوئچ پلیسز بٹ دا سائز اینڈ شیپ اسٹیز دا سیم. ٹھیک ہے؟ تو اچھا، یہ جو ہم سیمیٹری پڑھ رہے ہیں، یہ سیمیٹری کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں، 4 ٹائپس ہوتی ہیں، آگے خیر سب ٹائپس بھی ہوتی ہیں. ایکچولی جو آپ کی بک میں ہے نا، کلاس 5 میں تھوڑا سا ایڈوانس ہے، باقی تو آپ کے کلاس 3 اور 4 5 میں بھی مینلی ایک ہی طرح کی سیمیٹری دی ہوئی ہے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، وچ از کالڈ لائن سیمیٹری اور ریفلیکٹو سیمیٹری. ایک ہی بات ہے. مرر سیمیٹری بھی اس کو کہتے ہیں. ریفلیکٹو سیمیٹری، مرر سیمیٹری اور لائن سیمیٹری ہم یہ پڑھ رہے ہیں اس وقت. ٹھیک ہے؟ تو یہ اکثر ٹیچر جو ہیں وہ
انٹرچینجبلی یہ لفظ یوز کرتے ہیں. ریفلیکٹو سیمیٹری بھی اس کو کہہ دیتے ہیں, لائن سیمیٹری بھی کہہ دیتے ہیں, اور یہ بھی کہہ دیتے ہیں مرر سیمیٹری بھی کہہ دیتے ہیں. تو فلپ تو آپ کو سمجھ آ گئی. اب ایک لفظ ٹرن بھی یوز ہوتا ہے اس میں. اچھا, ٹرن کیا ہوتا ہے؟ روٹیٹ کرنا. ٹو روٹیٹ دی شیپ اراؤنڈ اے پوائنٹ. اب آپ ایسے کریں, اسکوئر لے لیں, اسکوئر ایگزیکٹلی کاغذ کا ایک اسکوئر شیپ کاغذ لے لیں ایک. اب آپ اس کو روٹیٹ کریں. کیا کریں؟ روٹیٹ کریں. اب اپنی لائن شائن کوئی نہیں کھینچنی. اب آپ نے اس کو گھمانا ہے. آپ نے جس طرح اس کو رکھا ہوا ہے اس کو آپ روٹیٹ کریں 90 ڈگری اینگل پہ. یعنی جو جس طرح آپ نے رکھا ہوا ہے نا, آپ اس کے چاروں سائڈوں پہ کوئی نشان لگا لیں. چلو ABCD لکھ لیں. اب فرض کریں اے آپ کے سامنے ہے. اب آپ اس کو روٹیٹ کریں 90 ڈگری تک. فرض کریں اے کی ڈائریکشن اس وقت نارتھ ہے اور آپ اس کو روٹیٹ کر رہے ہیں اینٹی کلاک وائز. تو اب اس کی جب آپ نے اس کو 90 ڈگری روٹیٹ کیا تو اس کی وہ اے کدھر چلا گیا؟ ادھر چلا گیا ویسٹ میں, نارتھ سے ویسٹ میں چلا گیا. مگر کیا اس کا 90 ڈگری جب آپ نے اس کو روٹیٹ کیا تو اسکوئر کی شکل جو اوریجنل تھی وہی رہی کہ نہیں رہی؟ وہی رہی, کیونکہ وہ اس کی چاروں سائڈ ایکول ہیں. آپ نے اسی جگہ پہ اس کو روٹیٹ کیا ہے تو 90 ڈگری روٹیٹ کیا ہے, ایگزیکٹلی وہی شکل ہے. پھر آپ دوبارہ 90 ڈگری روٹیٹ کریں, وہ اے جو ویسٹ میں تھا وہ ساؤتھ میں چلا گیا, اس کی ڈائریکشن ساؤتھ میں ہوگی کیونکہ ٹوٹل 180 ڈگری ہو گیا ہے. 90 ڈگری پہلے اور 90 اب. تو کیا اسکوئر کی شیپ اور سائز سیم رہا؟ بالکل سیم رہا. اب آپ پھر اس کو آگے کی طرف روٹیٹ کریں 90 ڈگری, یعنی 180 سے 270 ڈگری پہ لے جائیں, مزید اس کو گھمائیں. تو کیا اسکوئر کی وہی شیپ رہی کہ نہیں رہی؟ وہی شیپ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک تیسری دفعہ بھی اس کی شکل وہی تھی. اب آپ اس کو 90 ڈگری اب اے جو ہے اس کی ڈائریکشن ایسٹ کی طرف ہو گئی ہے. اب پھر روٹیٹ کریں. اب جب آپ روٹیٹ کریں گے 90 ڈگری تو پھر اے کی جو ڈائریکشن ہے وہ نارتھ کی طرف آ گئی ہے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا. تو 360 پورا ہو گیا. تو 360 تک پہنچتے پہنچتے 4 دفعہ اس کی شکل ایگزیکٹلی سیم ہوئی ہے. جو اوریجنل شیپ تھی وہی ہوئی ہے. 90 ڈگری پہ جو اوریجنل شیپ تھی وہ ہوئی, 180 پہ اوریجنل شیپ نظر آئی, 270 پہ اوریجنل شیپ نظر آئی, پھر 360 پہ اوریجنل شیپ نظر آئی. تو اس کا مطلب یہ ہے جب آپ نے اس کو روٹیٹ کیا, گھمایا, روٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے اسی جگہ پہ اپنے ہی ارد گرد گھمایا, اس کو سینٹر پہ گھمایا, تو اس کو کہیں گے روٹیشنل سیمیٹری. پہلی جو تھی وہ کیا تھی؟ لائن سیمیٹری یا ریفلیکٹیو سیمیٹری. ٹھیک ہے, مگر یہ ہے روٹیشنل سیمیٹری. تو آپ نے اسکوئر میں دیکھی روٹیشنل سیمیٹری کتنی ہے؟ آف آرڈر 4. روٹیشنل سیمیٹری آف آرڈر 4. اچھا, یہ آرڈر آف سیمیٹری پتہ کیا ہوتا ہے؟ آرڈر آف سیمیٹری یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو 0 ڈگری سے گھمانا شروع کرتے ہیں تو 360 ڈگری تک وہ کتنی دفعہ اپنی اصلی شکل میں نظر آتا ہے, اوریجنل شیپ میں نظر آتا ہے, کتنی دفعہ؟ دیٹ از آرڈر آف سیمیٹری. تو اس کا اسکوئر کا آرڈر آف سیمیٹری 4 ہے. 4 دفعہ اپنی اصلی شکل میں نظر آیا. اب ذرا ریکٹینگل کو گھمائیں جی. آپ ریکٹینگل جس طرح پڑی ہوئی ہے نا, یہی آپ کے پیج 150 کے اوپر. اب اس کو 90 ڈگری پہ گھمائیں. جب آپ نے اس کو 90 ڈگری پہ گھمایا, اب اس طریقے سے یہ لانگیٹیوڈنل پڑی ہوئی ہے, لمبائی کے رخ پڑی ہوئی ہے.
جب آپ اس کو 90 ڈگری گھمائیں گے تو یہ تو اس طرح نظر نہیں آئے گی پھر. ٹھیک ہے, پھر تو اس کی وہ جو اس کی لینتھ ہے یہ اوپر کھڑی ہو جائے گی سیدھی, جیسے یہ جس طرح اس وقت ویڈتھ ہے تو یہ ادھر چلی جائے گی, اور ویڈتھ جو ہے وہ نیچے آ جائے گی. تو اس کی تو وہ 90 ڈگری پہ یہ سیم نظر نہیں آئے گی. اس کا مطلب اس میں تو وہ روٹیشنل سیمیٹری نہیں ہے جو اسکوائر میں تھی. مگر اب آپ اس کو ایک دفعہ اور گھمائیں, 180 ڈگری پہ لے کے جائیں. اب بتائیں 90 ڈگری اور گھمائیں, اب نظر آئے گی ایگزیکٹلی جس طرح اوریجنل شیپ تھی اسی طرح اب نظر آئے گی, اوریجنل شیپ کی طرح. جب آپ نے اس کو پہلے ٹرن کیا 90 ڈگری پہ تو اوریجنل شیپ نظر نہیں آئی, اوریجنل شیپ جیسی نہیں تھی. مگر جب آپ نے 90 ڈگری مزید ٹرن کیا 180 پہ لے گئے, اب اوریجنل شیپ ہو گئی. اب آپ اس کو 90 ڈگری مزید لے کے جائیں تو یہ کیا 270 ہو گیا. اب اوریجنل شیپ نظر نہیں آ رہی. اب پھر اس کو لے کے جائیں آپ 90 ڈگری مزید 360 ڈگری پہ, پورا چکر گھمانا ہے, ایک سرکل پورا کرنا ہے, ایک راؤنڈ پورا کرنا ہے. تو اب آپ 360 پہ لے کے جائیں تو اب یس اوریجنل شیپ نظر آئے گی. تو اس کی اوریجنل شیپ آپ کو 2 دفعہ نظر آئی ہے, ریکٹینگل کی 2 دفعہ اوریجنل شیپ نظر آئی ہے آپ کو. ٹھیک ہے, ایک دفعہ 180 ڈگری پہ نظر آئی ہے, 90 پہ نظر نہیں آئی تھی. 90 پہ یہ اور طرح کی ہو گئی تھی, 180 پہ یہ اوریجنل شیپ نظر آئی ہے, اور پھر 360 پہ دوبارہ اوریجنل شیپ نظر آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں روٹیشنل سیمیٹری از آف آرڈر 2, یعنی یہ 0 ڈگری سے جب اس کو پورا ایک چکر گھماتے ہیں تو یہ اوریجنل شیپ اس کی 2 دفعہ نظر آتی ہے. اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس کی روٹیشنل سیمیٹری از آف آرڈر 2, مگر اسکوائر کی روٹیشنل سیمیٹری از آف آرڈر 4. اب یہ جو ٹرائی اینگل بنی ہوئی ہے اسی پیج کے اوپر, اس کو ذرا دیکھیں. اس وقت جو پڑی ہوئی ہے آپ کے سامنے, جو نیچے بیس ہے, بیس جو ہے ٹرائی اینگل کی, اس بیس کے اپوزٹ اینگل جو ہے اس سے جو لائن اس بیس سے آ رہی ہے وہاں یہاں پہ آپ فولڈ کریں گے تو یہ فولڈ ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اب یہاں سے آپ اس کو اسی طرح روٹیٹ کرنا شروع کریں. جب آپ 120 ڈگری پہ جائیں گے, 120 ڈگری اس کو گھما لیں گے, 90 نہیں, 90 میں 30 ڈگری اور ایڈ کریں تو 120 بنتا ہے. 120 ڈگری جب اس کو آپ گھمائیں گے تو پھر یہ اوریجنل شیپ نظر آئے گی جو اس وقت نظر آ رہی ہے. اس وقت جو ٹرائی اینگل نظر آ رہی ہے دوبارہ کب نظر آئے گی, جب آپ اس کو گھما کے 120 ڈگری پہ لے جائیں گے. ٹھیک ہے, اب پھر اس کو وہاں سے آگے روٹیٹ کریں. اب جب 240 ڈگری پہ یہ پہنچ گئی روٹیشن, 240 ڈگری پہ یعنی 120 اور ایڈ کر دیا 120 میں, 240 ڈگری پہ پہنچ گئی تو پھر یہ اوریجنل شیپ نظر آئے گی جس طرح ابھی پڑی ہوئی ہے یہ آپ کے پیج کے اوپر. اس کے بعد 240 کے بعد پھر روٹیٹ کریں, 120 ایڈ کریں تو 360 ہو گیا. 360 پہ آ کے پھر جو اس وقت پڑی ہوئی ہے 0 ڈگری پہ اس طرح نظر آئے گی آپ کو. ٹھیک ہے, تو یہ جب اس نے پورا 360 ڈگری کا ایک پورا چکر لگا لیا اپنے گرد تو کتنی دفعہ یہ اوریجنل شیپ میں نظر آئی؟ 3 دفعہ. ایک دفعہ 120 ڈگری پہ, ایک دفعہ 240 ڈگری پہ, اور ایک دفعہ 360 ڈگری پہ. تو اس کی روٹیشنل سیمیٹری کیا ہے؟ ایکولیٹرل ٹرائی اینگل کی
آف آرڈر 3 یہ 3 دفعہ اوریجنل شیپ میں نظر آتی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جب آپ نے اس کو ٹرن کیا، یہ دیکھیں میں نے آپ کو صرف فلپ اور ٹرن سمجھایا ہے سیمیٹری میں. فلپ میں آپ نے لائن سیمیٹری یا ریفلیکٹیو سیمیٹری سمجھی تھی، اور وہ آپ کے بچوں کی جو بک ہے کلاس 3 کی، اس میں یہ جو شیپس اوپر دی ہوئی ہیں، یہ ساری شیپس، یہ دیر آر 9 شیپس. ایک ہاؤس ہے، ایک ایپل ہے، ایک بٹر فلائی ہے. ان تینوں میں لائن سیمیٹری ہے یا ریفلیکٹیو سیمیٹری ہے. اور نیچے اے اور کیپٹل اے جو لیٹر ہے اس میں بھی ریفلیکٹیو سیمیٹری یا لائن سیمیٹری ہے، اور جو ایروپلین ہے وہ بھی سینٹر میں دے، وہ ورٹیکل لائن دیکھیں اس میں بھی سیمیٹری ہے. اور جو یہ آپ کا ایرو ہے، ایرو، اس میں بھی ورٹیکل لائن سیمیٹری ہے. اور پھر نیچے جو 3 شیپس ہیں جن کے بارے میں نے ڈیٹیل سے بتایا ہے، ان میں بھی ورٹیکل لائن آف سیمیٹری موجود ہے. اسکوئر میں بھی سیدھی ایک لائن نیچے آ رہی ہے، ٹرائنگل میں بھی آ رہی ہے، اور ریکٹینگل میں بھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ 9 شیپس جو یہاں پہ بنائی ہوئی ہیں پہلے پیج میں، یہ 9 جو ہیں ان میں ورٹیکل لائن آف سیمیٹری ہے، یعنی یہ فلپ کر سکتی ہیں اور ایک جیسی ہی نظر آ سکتی ہیں. یا ان کو درمیان سے کاٹیں گے تو 2 سائڈیں بالکل ایک جیسی بنے گی. تو یہ ریفلیکٹیو سیمیٹری یا لائن سیمیٹری ان میں 9 کی 9 جو ہیں ان میں ہیں. مگر ان میں سے 3 ایسی بھی ہیں جو اسکوئر، ٹرائی اینگل اور ریکٹینگل کہ ان میں روٹیشنل سیمیٹری بھی ہے، ریفلیکٹیو سیمیٹری بھی ہے اور روٹیشنل سیمیٹری بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو میں کیا کرتے ہیں؟ ٹرن کرتے ہیں، موڑتے ہیں، گھماتے ہیں، مگر اس کے اپنے ہی ارد گرد، اس شیپ کو اس کے اپنے ہی ارد گرد. اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ جا کے دوبارہ یہ اپنی اصلی شکل میں نظر آئے گی، اس پورے چکر میں کتنی دفعہ. ٹھیک ہے؟ تو اوپر جو ہیں جو یہ بٹر فلائی اور ایپل اور ہاؤس اور یہ کیپٹل اے اور ایروپلین اور ایرو، ان میں لائن سیمیٹری اور جس کو ریفلیکٹیو سیمیٹری بھی کہتے ہیں وہ بہت واضح ہے. اور یہ نیچے جو 3 ہیں، آپ کا اسکوئر ہے، ریکٹینگل ہے اور ٹرائی اینگل ہے، ان میں لائن سیمیٹری، ریفلیکٹیو سیمیٹری بھی بہت واضح ہے اور روٹیشنل سیمیٹری بھی بہت واضح ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 2 سیمیٹری کی ٹائپس آپ نے سمجھی ہیں، ایک لائن سیمیٹری اور ایک روٹیشنل سیمیٹری. لائن سیمیٹری کو ہم نے کیا کہا؟ ریفلیکٹیو سیمیٹری بھی کہا. بک میں لکھا ہوا ہے آپ کے ریفلیکٹیو سیمیٹری یا لائن سیمیٹری، اور تیسرا نام اس کو ہم نے مرر سیمیٹری بھی کہا. ٹھیک ہے؟ تو یہ ان دونوں میں فرق ہے. اور لائن سیمیٹری میں آپ نے دیکھا کہ ہاریزنٹل لائن کے الانگ بھی سیمیٹری ہو سکتی ہے، ورٹیکل لائن کے الانگ بھی سیمیٹری ہو سکتی ہے، ڈائیگنل لائن کے الانگ بھی سیمیٹری ہو سکتی ہے. جس طریقے سے آپ نے یہ اسکوئر میں دیکھا، اسکوئر میں ڈائیگنل لائن کے الانگ بھی سیمیٹری تھی اور ہاریزنٹل لائن کے الانگ بھی سیمیٹری تھی اور ورٹیکل لائن کے الانگ بھی سیمیٹری تھی. جبکہ ریکٹینگل میں صرف ہاریزنٹل لائن کے الانگ سیمیٹری تھی اور ورٹیکل لائن کے الانگ سیمیٹری تھی. مگر ٹرائی اینگل میں آپ نے دیکھا کہ 3 طرح کی سیمیٹری تھی، 3 لائنز آف سیمیٹری ہیں اس میں. ایک کارنر سے نکل کے جو اس کی اپوزٹ سائڈ کے بالکل مڈ میں ملتی ہے، پھر دوسرے کارنر سے نکل کے اس کی اپوزٹ سائڈ پہ جاتی ہے، پھر تیسرے کارنر سے نکل کے اس کی اپوزٹ سائڈ کے مڈ میں جاتی ہے. یہ تینوں لائنز آف سیمیٹری ہیں. یہاں پہ یہ فولڈ
تینوں جگہ پہ یہ ٹرائنگل فولڈ ہوتی ہے، ایکولیٹرل ٹرائنگل. ٹھیک ہے، تو یہ کافی لمبی ہو گئی ہے آڈیو. اب میں اس کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں. باقی جو ٹائپس آف سیمیٹری ہیں اور سیمیٹری کی باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں اور اگلے لیسن میں سیکھیں گے. تو تب تک کے لیے اللہ حافظ، اور اس کے نوٹس آپ اچھے طریقے سے تیار کیجئے گا، اچھے طریقے سے سمجھیے گا اس آڈیو کو. ٹھیک ہے، اللہ حافظ.